دوستوں، آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ ہے اور دوسری جمعرات کا مبارک اور بابرکت دن آ گیا ہے، اور آج آپ کی خدمت میں جو تسبیح لے کر حاضر ہوا ہوں وہ یا جبارو کی ہے۔ آپ لوگوں نے آج یا قہرو یا جبارو کا یہ خاص عمل، یہ خاص وظیفہ پانی کے گلاس پر اور ایک مٹھی چینی کے دانوں پر پڑھنا ہے، اور پھر اس چینی کو آپ نے بتائی ہوئی جگہ پر رکھ دینا ہے۔ آپ کا نصیب آسمان پھاڑ دے گا۔ آج رزق، مال و دولت اللہ رب العالمین سے جو بھی مانگو گے سب ملے گا۔ اللہ والوں، آج کا یہ دن بہت خوبصورت دن ہے۔ آج کا یہ دن اللہ رب العالمین سے مانگنے کا دن ہے۔ اللہ والوں، یہ وہ گھڑیاں ہیں جن میں تقدیروں کو بدل دیا جاتا ہے، نصیبوں کو کھول دیا جاتا ہے، رزق میں برکت ہوتی ہے، کامیابیاں ہوتی ہیں، اور اللہ والوں، رب کی طرف سے آپ کو مدد بھی ملتی ہے۔ اور اگر آج اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں، رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں، دولت حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کو یہ تسبیح، یہ عمل کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج یہ تسبیح آپ لوگوں نے پڑھ لی، اگر آج یہ عمل آپ لوگوں نے کر لیا یا قہر یا جبارو کا، جو کہ جلالی اسم اعظم ہیں، یہ آپ کی تقدیر کے تمام بند تالوں کو کھول دیں گے۔ اور اہل علم بھی فرماتے ہیں کہ یہ صرف 8 تاریخ نہیں یا دوسری جمعرات نہیں، بلکہ تقدیروں کو لکھنے والا وقت ہے۔ آج اگر آپ نے یہ خاص وظیفہ پڑھ لیا تو رب کریم کے دربار سے اگر 900 کروڑ بھی مانگو گے تو آپ کو مل جائیں گے، کیونکہ رب کا دربار سجا ہوا ہے، ہر بندہ اپنی من کی مرادیں پا رہا ہے۔ اللہ والوں، آج آپ کی کوئی دعا رب کے دربار سے رد نہیں ہوگی، جو مانگو گے عطا ہو جائے گا، جو کہو گے پورا ہوگا۔ اگر آج یہ موقع ہاتھوں سے نکل گیا تو پھر پورا 1 سال انتظار کے سوا کچھ نہیں بچے گا۔ اس لیے خدا را آج کی ان قبولیت والی گھڑیوں کو معمولی مت سمجھنا۔ ماہ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اس مہینے کے ایک ایک لمحہ رحمتوں برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اس مہینے کے اندر فرشتے کی بڑی بڑی جماعت، بڑی بڑی کثیر تعداد میں زمین پر اترتی ہیں، اور جو لوگ نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں ان کی خواہشات کو پوری کر جاتی ہیں، دعاؤں کو فوراً رب کی طرف لے کر جاتے ہیں۔ اللہ والوں، آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ رب کے دربار سے آپ کی دعائیں قبول ہوں، رزق میں برکت ہو، آپ لوگوں کی پسند کی شادی ہو جائے، تو پھر آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کو یہ خاص تسبیح یا قہر یا جبارو کی کسی صورت مت چھوڑیے گا۔ اگر آج یہ عمل آپ لوگوں نے چھوڑ دیا یا پھر یہ سوچ کے کہ یہ دن عام ہیں، تو اللہ والوں، آپ لوگ یقین کرے پچھتائیں گے، کیونکہ جب دوسری جمعرات آتی ہے تو یہ دن عام نہیں رہتا، پھر یہ وہ دن بن جاتا ہے جس میں بند نصیب کھل جاتے ہیں، بگڑے کام سنور جاتے ہیں، رزق کی تنگی فراوانی میں بدل جاتی ہے، زندگی کے اندھیرے روشنی سے بھر جاتے ہیں۔ اور جو بندہ آج بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے، اللہ پاک اس کے پورے سال کی تقدیر کو اپنے فضل سے سنوار دیتا ہے۔ غربت، پریشانی، بیماری، قرض، مایوسی اور ناکامی کو اس کی زندگی سے نکال دیا جاتا ہے، اور اسے ایسی زندگی عطا ہو جاتی ہے جس میں عزت بھی ہوتی ہے، سکون بھی ہوتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے کی نوبت بھی نہیں آتی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس سال آپ کے گھر میں برکت اترے، رزق کے دروازے کھلیں، دل کا بوجھ ہلکا ہو، دعاؤں کی قبولیت ہو اور زندگی میں ایک نیا آغاز ہو، تو آج چند منٹ نکال کر یہ خاص وظیفہ ضرور پڑھ لو، کیونکہ آج کا دن لاپرواہی میں گزار دینا پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن سکتا ہے، اور آج چند لمحے اللہ کی حضور جھک جانا پورے سال کی خوشیوں کی ضمانت بن سکتا ہے۔ میرا اگر بس چلتا، میں آپ میں سے ہر ایک کے گھر جا کر بازو سے پکڑ کر مصلے پر بٹھاتا اور کہتا کہ یا قہر یا جبارو کی یہ خاص تسبیح لازمی پڑھو، چھوڑنا نہیں ہے۔ اگر آج یہ عمل آپ لوگوں نے چھوڑ دیا تو پورے سال کے پچھتاوے کا سبب بن جائے گا۔ اس لیے اللہ والوں، آج یہ عمل آپ لوگ خود بھی کریں، اور ثواب کی نیت سے اپنے دوست احباب تک بھی ضرور اس ویڈیو کو شیئر کیجیے گا۔ آپ لوگ دنیا جہان کے کسی بھی کونے سے تعلق رکھتے ہیں، آپ انڈیا سے ہیں، آپ پاکستان سے ہیں، آپ بنگلہ دیش، نیپال، عمان، جاپان، مسقط، دنیا کی جس کونے سے بھی آپ کا تعلق ہے، جب بھی آپ کے ملک میں ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا دن آ جائے تو آپ لوگ دولت کی یہ خاص تسبیح پڑھ لو۔ خاص طور پر میری بہنیں، آپ لوگ اس وظیفے کو پڑھیں، کیونکہ آپ لوگوں سے دیکھیں گھر ہے، گھر گھرستی جو ہوتی ہے وہ عورت سے ہی ہوتی ہے، عورت ہی گھر کا نظام چلاتی ہے، اور بڑے بزرگ بھی یہی بات فرماتے ہیں کہ عورت اپنا نصیب خود لے کر آتی ہے۔ تو لہٰذا یہ تھوڑی سی ذمہ داری آپ کی بھی بنتی ہے کہ آپ اپنے شوہروں کے لیے دعائیں کریں، وظائف پڑھیں، سجدوں میں گر کے رب سے مانگیں، انشاءاللہ العزیز اللہ پاک تمام پریشانیوں کو ختم فرما دے گا۔
اور سب سے بڑی چیز، آپ کے شوہر کے دل میں آپ کی تڑپنے والی محبت پیدا ہو جائے گی، کیونکہ آپ کے نصیب سے اس کو رزق ملے گا، وہ آپ کی قدر کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔ اللہ رب العالمین اس کا رجحان آپ کی طرف فرما دیں گے۔ آپ کے دیکھیں، عورت کے سسرال میں جو جیت ہوتی ہے وہ اس کے شوہر سے ہی ہوتی ہے۔ اس کا شوہر ہی ہوتا ہے جو اپنی بیگم کو مقام دلاتا ہے، جو دوسروں کے آگے عزت کرواتا ہے وہ شوہر ہی کرتا ہے۔ یہ ساری ذمہ داریاں شوہر کی ہی ہوتی ہیں۔ تو لہٰذا اگر آج آپ لوگ اس عمل کو پڑھتی ہیں، پانی کے گلاس پہ دم کریں، ویسے تو روزے چل رہے ہیں تو روزوں کے بعد آپ یہ ہے کہ وہ پانی اپنے شوہر کو بآسانی پلا سکتی ہیں، تو اللہ رب العالمین تڑپنے والی محبت آپ کے شوہر کے دل میں پیدا کر دے گا، ایسی تڑپنے والی محبت پیدا کر دے گا کہ آپ کے سوا اس کو کچھ نظر نہیں آئے گا، اور وہ آپ سے بے حد اور بے انتہا محبت کریں گے۔ تو میری بہنوں، آپ لوگ یہ وظیفے کو لازمی پڑھیں۔ سسرال میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں تو اس کے لیے بھی آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتی ہیں۔ انشاءاللہ العزیز سسرال کے تمام معاملات بھی جڑ سے ختم ہو جائیں گے۔ یہ ایسی تسبیح ہے، یہ ایسا وظیفہ ہے، لیکن آپ لوگوں نے آج یہ عمل بتائے ہوئے طریقے اور ترتیب سے پڑھنا ہے۔ وقت کی بھی کوئی پابندی نہیں ہے اور جگہ کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ آپ لوگ چاہے تو صبح نماز فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے تو نماز عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ لوگ یہ عمل، یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ وقت کی کوئی پابندی نہیں ہے، جگہ کی کوئی قید نہیں ہے۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے کرنا ہے دیکھیں، اس کو ذرا سماعت کر لیں، کیونکہ ہر چیز کے طریقے کا ترتیب الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر اس سے پہلے اگر آپ لوگ ابھی تک اس چینل پر نئے ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو بھی سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا۔ اب اللہ والو عمل کس طریقے سے آپ لوگوں نے کرنا ہے یہ ذرا دھیان سے ملاحظہ کیجئے گا، لیکن اس سے پہلے آج کی خاص دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور بولنا ہے۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیری صفت یا رحمان و رحیم کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب سے محبت کا واسطہ، آج ماہ رمضان المبارک کی 8 تاریخ اور دوسری جمعرات کا واسطہ، ہم سب کی بے بسی کو دور کر دے، ہم سب کی پریشانیوں کو دور کر دے، ہم سب کے رزق کو وسیع و عریض کر دے، ہمارے معاملات کو بہتر نہیں بہترین کر دے، ہم سب پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ آج جو کوئی بے روزگار ہے، جو جہاں سے بھی اس ویڈیو میں جڑا ہوا ہے، دعا کر رہا ہے، اگر وہ بے روزگار ہے تو اس کو خوشادہ روزگار عطا فرما، حلال ذرائع عطا فرما، بہترین روزگار عطا فرما۔ اگر کوئی بیمار ہے تو میرے مولا اس کو شفا کلی عطا فرما، اس کے گھر میں اگر کوئی بیمار ہے تو ان سب کو شفا عطا فرما، تندرستی عطا فرما، سب پر اپنی خصوصی نظر کرم فرما۔ جو مقروض ہے ان سب کے قرضوں کو غیب سے ادا فرما، اپنے غیبی خزانوں سے ان کے قرضوں کو ادا فرما دے، قرض سے نجات عطا فرما۔ میرے مولا گھر سے بے سکونی، بے برکتی کا خاتمہ فرما۔ آج مجھ سمیت ہم سب کی تمام نیک اور جائز حاجات کو اپنی غیبی خزانوں سے پورا فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرما۔ بالخصوص میری وہ بہنیں جو ابھی تک رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں، بہترین رشتوں کے اسباب پیدا فرما۔ یا رب ذوالجلال، ہمیں مانگنا نہیں آتا، بن مانگے عطا فرما۔ ہم سب پہ رحم کر دے، ہم سب پر کرم کر دے، ہم سب کی نظریں جو نظر بد لگ گئی ہے ان سب نظروں کو کاٹ دے، حاسدین کی حسد سے بچا لے۔ یا رب ذوالجلال، نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں پکڑنے کی توفیق عطا فرما۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقوں کے مطابق، ان کی سنتوں کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین 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 یا رب العالمین۔ اللہ والوں، ایک بار کومنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھیے گا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور آپ کی آمین اللہ رب العالمین کو پسند آ گئی تو ہم سب کا بیڑا پار ہو جائے گا۔ تو لہٰذا لازمی دعاؤں میں شرکت کیا کریں، کیونکہ دعا مومن کا ہتھیار ہے، اور یہ ماہ رمضان کا مہینہ یہ تمام مہینوں کا سردار ہے۔ اور جو عمل میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ دولت کا سب سے تیز ترین وظیفہ ہے۔ تو خدا کا واسطہ اس عمل کو لازمی پڑھنا، اس وظیفے کو چھوڑنا نہیں۔ اب طریقہ کار کو سماعت کر لیں، کس طریقے سے وظیفہ پڑھنا ہے، طریقہ کار کیا ہوں گے۔ دیکھیں، باوضو ہو جائیں، باوضو ہو جائیں، یہ چینی یا چاول جو بھی آپ نے لینا ہے اور پانی کا گلاس وہ لیں، مصلے پر رکھیں، باوضو ہو کر مصلے پر بیٹھیں، اپنی آنکھوں کو بند کریں، اور سب سے پہلے آپ لوگوں نے استغفر اللہ پڑھنا ہے۔ استغفار پڑھنے سے ہوگا کیا؟ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جب ہمارے تمام صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے
تو اللہ والوں خود بخود ہماری زندگیوں میں انقلاب آ جائے گا، ہماری زندگیوں میں آسانیاں آ جائیں گی، ہمارے رزق میں برکت ہونے لگے گی۔ اور دیکھیں نبی پاک کا طریقہ کیا تھا، وہ استغفار کس طریقے سے کرتے تھے۔ ایک حدیث میں آیا آپ 70 بار کم و بیش 70 بار آپ استغفار کرتے تھے۔ صحیح طریقہ جو ہے وہ سن لیں۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا۔ اس طریقے سے دیکھیں استغفر اللہ پڑھنا، میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا جب تک کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو نہ نکل جائیں۔ آنکھوں کو بند کریں اور اپنے گناہوں کو سوچیں اور پھر استغفار کرنا شروع کر دیں۔ میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی آنکھوں سے آنسو بھی نکل آئیں گے اور آپ کا جسم کانپ جائے گا، آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو جھنجھناہٹ آ جائے گی، جھرجھری آ جائے گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ رب کی رحمت نازل ہو گئی، اللہ پاک نے بخشش کا ارادہ کر لیا، اور جب ارادہ رب فرما دیتا ہے نا تو آگے کی زندگی بھی آسان ہو جاتی ہے۔ اور اللہ والو یہ دن سال میں ایک بار آتا ہے، تو لہٰذا لازمی آپ لوگوں نے، یہ ماہ رمضان کا مہینہ بھی بڑا مقدس مہینہ ہے، تو لازمی اس عمل کو کریں، اور یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ پہلے استغفار کریں، استغفار آپ لوگوں نے کر لیا، ویسے 70 بار کرنا ہوتا ہے کم سے کم، لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ گنتی مت گنیے گا، بس جب تک کہ رونا نہ آئے، رونا آنا شروع ہو جائے پھر استغفار چھوڑ دیں، اور آپ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پاک پہ درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، درود تاج، درود تنجینا، درود قادریہ، کوئی سا بھی پڑھ لیں، لیکن میں یہ کہتا ہوں جو قرآن میں آیا ہے درود ابراہیمی، جو نماز والا درود ہے وہ پڑھیے گا۔ ایک بار حصول برکت و ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیجئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ لوگوں نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر بندے کا مقصد الگ ہے، ہر بندے کی حاجت الگ ہے، لیکن کچھ چیزیں جو ہیں بڑی کامن ہوتی ہیں، جیسے پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا تاکہ آپ کی جسم میں اگر کوئی پریشانیاں ہیں یا کوئی بیماریاں ہیں یا جادو جنات کے معاملات ہیں وہ سب جل کے راکھ ہو جائیں گے، اس لیے پانی کا گلاس ضرور رکھیے گا، اور ایک مٹھی چاول یا چینی یعنی صدقہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہے تو اللہ پاک وہ بھی آپ کی غلطی کوتاہی کو معاف فرما دے گا، کیونکہ ماہ رمضان کی 8 تاریخ ہے اور یہ دوسری جمعرات ہے، یہ سال میں صرف ایک بار وقت آتا ہے، تو لہٰذا غلطی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک مٹھی چاول جو آپ لیں گے وہ آپ لوگ بس دیکھیں کہ اس میں کچرا نہ ہو، کنکر نہ ہو، ٹوٹا ہوا چاول ہو، کوئی حرج والی بات نہیں، بس کنکر نہ ہو، اس کو دیکھیے گا۔ اور اگر چاول آپ کے پاس میسر نہیں تو کچھ پیسے 50 روپے 10-20 روپے جو آپ کی جیب پر بھاری نہ پڑے وہ آپ لوگ بس غریبوں کو دے دیں، تو صدقہ یہ آپ لوگوں کا ہو جائے گا، اللہ پاک قبول و منظور فرما لیں گے۔ تو اس طریقے سے آپ لوگوں یہ اس عمل کو شروع کریں گے اور اپنے کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، پسند کی شادی، پسند کی نوکری، پسند کی گاڑی، پسند کا گھر، جو بھی چاہیے، مقصد جتنا مرضی بڑا ہو پورا ہو کر رہتا ہے۔ یہ ماہ رمضان کا مہینہ ہمیں نوازنے کے لیے ہی آتا ہے، اور یہ ماہ رمضان کی 8 تاریخ ہے، دوسری جمعرات ہے، دولت والی جمعرات ہے۔ نوچندی جمعرات تو گزر گئی، یہ دوسری جمعرات ہے۔ اگر پہلی جمعرات کو رب کو راضی نہ کروا سکے تو یہ دوسری جمعرات آپ لوگوں کو موقع دے رہی ہے۔ اب اپنے خاص مقصد کو ذہن میں رکھیں اور فوری طور پر ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ کیا کرنا ہے؟ آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ یا ربنا، یا ربی، یا غنیو، یعنی کہ اللہ پاک کے 3 صفاتی نام آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ پڑھنے ہیں۔ اللہ والوں، یا ربنا کے معنی ہیں اے میرے رب، جو کہ صدا کے ہوتے ہیں، یا ربی یہ بھی پکار کے ہوتے ہیں، اور یا غنیو یہ اللہ پاک کی وہ صفت ہے جو ہمیں غنی کرتی ہے۔ غنی کی معنی صرف پیسوں کے ہی نہیں، اللہ پاک آپ کی عمر میں برکت دے دے تو وہ بھی غنی کرنا ہوتا ہے، اللہ پاک آپ کے علم میں برکت دے دے تو اس کو بھی غنی کرنا ہی کہتے ہیں۔ تو اللہ والوں، آپ لوگوں نے پہلے نمبر پہ اللہ پاک کے یہ 3 صفاتی ناموں کو پڑھنا ہے، جن کے کاروبار رک چکے ہیں، جن کے معاملات رک چکے ہیں، رزق میں فراوانی نہیں، دعاؤں میں قبولیت نہیں ہو رہی، یا پھر آپ کو یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا رب ناراض ہو چکا ہے، رب کی رحمتیں مجھ پر برس نہیں رہی، آزمائشوں پہ آزمائشیں اور پکڑ سخت ہوتی چلی جا رہی ہے، تو اللہ والوں، رب کے یہ 3 نام آپ لوگ دل سے پکاریں،
दिल से पुकारे का मतलब क्या होता है? अपनी आंखों को बंद करें और तसव्वुर में रोज़ा रसूल को रखें या फिर अल्लाह पाक के घर को यानी खाने काबा को रखें और फिर पढ़ें या रब्बना, या रब्बी और या गनीयू। इन तीनों को जब आप लोग मिलाकर पढ़ेंगे ना तो अल्लाह पाक की रहमतें जोश में आएंगी, फरिश्ते आप पर सलामती भेजेंगे। एक रिवायत में तो यहां तक आता है कि 40,000 फरिश्ते सलामती भेजते हैं उस बंदे पे जो सच्चे दिल से निदामत के साथ फर्श पे बैठ के अल्लाह पाक को याद करता है। तो अल्लाह वालों, आज आपको वो वजीफा दे रहा हूं, यूं समझे कि कामयाबी का वो खास चिराग आपके हवाले कर रहा हूं कि यकीन करें इस वजीफे को यहां पढ़ा, ये वजीफा मुकम्मल हुआ, आसानियों का सिलसिला शुरू हो जाता है, गैब से असबाब बनना शुरू हो जाते हैं। अल्लाह वालों, यूं तो आपने कई बार और बहुत सारे वज़ाइफ पढ़े ही होंगे, लेकिन ये जो वज़ाइफ है ये यकीन करें इतने मुस्तनद वजीफे हैं, इतने खास वजीफे हैं कि जब भी इन वज़ाइफ को पढ़ा जाएगा, जब भी इनका विर्द करा जाएगा, कामयाबियां गारंटी के साथ आपको मिलके रहेंगी। अब अल्लाह वालों किस तरीके से पढ़ना है जरा मुलाहिज़ा कीजिएगा। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 2 बार हो गया। या रब्बना, या रब्बी, या गनीयू, तीनों को मिलाकर पढ़ा तो ये 3 बार हो गया। इस तरीके से आप लोगों ने सिर्फ 21 मरतबा 21 टाइम्स आपने ये अमल करना है। और जैसे कि पहले मैंने कहा था कोई सदका लाजमी करिएगा, तो अगर आपने एक मुट्ठी चीनी या चावल या पानी का गिलास कुछ रखा है तो उसके ऊपर फूंक मार दें, उसके ऊपर दम कर दें। इन तीनों नामों को आप लोग 21 मरतबा पढ़ के उस पर दम कर दें, फूंक मार दें। अब आप लोगों ने दूसरे नंबर पे क्या करना है? अब आप लोगों ने अल्लाह पाक को दूसरे नंबर पे किस नाम से पुकारना है? ये नाम है या लतीफू। आपने पहले भी बहुत बार या लतीफू के वज़ाइफ पढ़े होंगे, लेकिन आज जो अमल दे रहा हूं, जो आपको अमल बता रहा हूं, जो वजीफा बता रहा हूं, इसकी बरकत बहुत ज्यादा है। इसकी बरकत, इसकी फजीलत, इसके फयूज़ व बरकत बहुत ज्यादा है, तसव्वुर से बाहर है। क्योंकि अगर मैं इसकी फजीलत के मुतालिक बताना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। या लतीफू अल्लाह पाक का बहुत ही बाबरकत और पावरफुल नाम है, जो अल्लाह ताला के सिफाती नामों में से एक है। इसके रूहानी असरात, बरकतें और फायदे निहायत गहरे और पुर असर होते हैं। अल्लाह वालों, या लतीफू के मायने हैं नरमी, मेहरबानी और बारीकी से काम लेने वाला, जो बंदे के हाल को उसके शऊर से पहले जानता है, जो छुपी हुई चीजों को बाखूबी जानता है और हर काम में हिकमत रखता है। अल्लाह वालों, ये इसमें मुबारक बहुत ही बाबरकत है। अगर आपके घर में अक्सर झगड़े होते हैं, बात बात पर तलखियां हो जाती हैं, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी हो गई है, तो आज इस अमल को अल्लाह वालों के बताए गए तरीके और तरतीब से पढ़ें। जो मैं आपको तरीकेकार और तरतीब बता रहा हूँ उस तरीके से सिर्फ पढ़ने की देर है। इंशाअल्लाह मियाँ बीवी में तो जो मोहब्बत की कमी आ गई है ना, तड़पने वाली मोहब्बत पैदा हो जाएगी। घर के लड़ाई झगड़े इंशाअल्लाह फौरी तौर पे हल हो जाएंगे, निजात हासिल होगी। अल्लाह वालों, इसमें मुबारक की बरकत से दिलों में मोहब्बत, नरमी पैदा होती है। इस नाम की बरकत से, इस नाम का विर्द करने से आपके घरेलू मसले मसाइल हल हो जाते हैं, आपके दुश्मनों के शर से हिफाजत भी हो जाती है। नहीं यकीन आता तो बेशक आजमा के देख लो, पढ़ के देख लो। वजीफा कोई बड़ा थोड़ी है, आप भी जानते हैं मैं आमाल छोटे ही लेकर आता हूँ। कम पढ़े लेकिन सुथरा पढ़े, लेकिन अच्छा पढ़े, और इंशाअल्लाह ये वजीफा आपकी किस्मत तब्दील कर देंगे। रिस्क तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, मामलात तो बेहतर होंगे ही होंगे, आप लोगों के लिए आसानियां भी पहले से बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह वालों, कोशिश करें कि आप लोग इस अमल, इस वजीफे को उसी तरह से पढ़ें जिस तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अब दूसरे नंबर पर या लतीफू किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिज़ा कीजिएगा। या लतीफू 1 बार हो गया, या लतीफू 2 बार हो गया, या लतीफू 3 बार हो गया। इस तरीके से आपने या लतीफू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आप लोगों ने या लतीफू को सिर्फ और सिर्फ 33 बार, 33 टाइम्स, 33 बार आप लोगों ने या लतीफू पढ़ना है। अब आप लोगों ने आखिर में क्या करना है? अल्लाह पाक के 2 बड़े ही खास जलाली इसमें आज़म है। आप लोगों ने आखिर में अल्लाह पाक के 2 जलाली इसमें आज़म, या कहारू और या जब्बारू को पढ़ना है। ये अल्लाह ताला की अजमत और उसकी कुव्वत कामिला के एक ऐसे अक्स हैं
जिन्हें समझना भी दिल को हिला देता है और पढ़ना रूह को लर्जा देता है। ये महज कलेमात नहीं बल्कि ये वो तजल्लियात हैं जिनसे ज़मीन व आसमान कायम हैं, जिनसे जुल्मत टूटती है, जिनसे सितमगरी की कमर झुकती है और जिनसे कमजोरों के दिल में ताकत और सुकून उतरता है। या कहारू के मायने हैं सबसे बढ़कर सब पर गलबा पाने वाला, वो जात जो अपने अर्श आजम से हर जालिम और हर सरकश को अपनी गिरफ्त में ले लेती है। दुनिया में जब जुल्म हद से ज्यादा बढ़ जाए, जब इंसानों के दिलों में तकब्बुर और गुरूर का जहर भर जाए, जब कोई अपने आप को सब पर ताकतवर समझे, तब या कहारू की तजल्ली जाहिर होती है। ये नाम बंदे के दिल को ये यकीन दिलाता है कि चाहे दुश्मन कितना ही बड़ा क्यों ना हो, जुल्म कितना ही सख्त क्यों ना हो, लेकिन आखिरकार अल्लाह ही कहार है और वही सब पर गालिब है, सब पर गलबा रखता है। और आओ अब जरा या जब्बारू पर भी गौर कर लो। या जब्बारू के मायने हैं टूटे हुए दिल को जोड़ने वाला, कमजोरों को सहारा देने वाला, नाहक दबाव को इंसाफ देने वाला। ये नाम इंसान के अंदर उम्मीद जगाता है कि मेरा रब वो जो मेरी शेरत से ज्यादा करीब है। अल्लाह वालों, जब उसको पुकारा जाए और तवज्जो के साथ पुकारा जाए, आंखों में आंसू लिए या फिर अपनी आंखों को बंद करके दिल में अल्लाह पाक को याद करते हुए, जब आप लोग आखिर में या कहारू और या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ेंगे तो आपकी कुव्वत, आपकी ताकत, आपके दिल में यकीन करें एक ऐसा नूर पैदा होगा जो कि आपके गुनाहों को भी माफ करेगा, आपके दिलों पर चढ़ा हुआ जंग भी उतारेगा, आपकी रूह को भी पुरनूर कर देगा। तो अल्लाह वालों, इन नामों को पढ़ने से हमें नमाज पढ़ने की भी तौफीक मिलती है। ये इन नामों की बहुत बड़ी फजीलत है। और जो हमारे दुश्मन हैं, ताकतवर दुश्मन जो आपके होंगे, उनकी चीखें निकाल देगा, उनको रब की पकड़ में लिया आएगा, गिरफ्त में लिया आएगा। ये ऐसा नाम है। तो अल्लाह वालों, आपने आखिर में या कहारू या जब्बारू को पढ़ना है। आप पर जादू जिन्नात के जितने ही असरात क्यों ना हो, इस नाम को पढ़ने की बरकत से आपके जिस्म से चीखें मारते हुए वो सब के सब भाग जाएंगे। अल्लाह वालों, किस तरीके से पढ़ना है मुलाहिजा कीजिएगा। या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये एक बार हो गया, या कहारू या जब्बारू दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये दो बार हो गया, या कहारू या जब्बारू इन दोनों को मिलाकर पढ़ा तो ये तीन बार हो गया। इस तरीके से आपने या कहारू या जब्बारू को अपने सीधे हाथ की उंगलियों पर पढ़ लें या तस्बीह के दानों पर पढ़ लें। आपने या कहारू या जब्बारू को 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 बार पढ़ना है। अब उसके बाद उतना ही दुरूद पाक पढ़ लें जितना आप लोगों ने अव्वल पढ़ा था, तो ये आपका अमल हो जाएगा, ये आपका वजीफा हो जाएगा। अल्लाह वालों, अमल आप लोगों ने कर लिया, वजीफा आप लोगों ने पढ़ लिया। पानी के गिलास पे दम करें और जो सदके के लिए आपने चावल वगैरह रखे हैं उस पर फूंक मारे और उनको सदका कर दें, तो ये आपका सदके वाले मामला हल हो जाएंगे। पानी अगर रोज़ा है तो रोज़ा खुलने के बाद उस पानी को पी लीजिएगा। शौहर को पिलाना है तो शौहर को पिला लीजिएगा। जो आपका मकसद है, जिस तरीके से मैं आपको बताता आ रहा हूँ, उस तरीके से आप लोग इस वजीफे को, इस अमल को पढ़ लें। अब देखें, दुआ मांगने का वक्त है। मेहनत आप लोगों ने कर ली, इतनी मेहनत करी, अब दुआ मांगने का वक्त है। अब रब से अपनी दिहाड़ी, अपनी सैलरी लेने का वक्त है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, सैलरी लेनी है रब से तो गिड़गिड़ा कर, तरसा कर आप लोग रब से मांगे। देखिए, रब को तड़पना बहुत पसंद है। रटी रटाई दुआएं मत मांगा करो। मैंने कई बार बोली ये बात, फायदा नहीं होता। रब कहता है तुम्हारी तवज्जो ही नहीं है, तुम्हें पता ही नहीं है तो मुझसे क्या मांग रहे हो, मैं तुम्हें क्यों दूं। अल्लाह वालों, अदब देखें बहुत जरूरी है। बाअदब बानसीब, बेअदब बदनसीब, ये हम लोग देखें बचपनों से हमारे माँ बाप हमें समझाए आ रहे हैं, सिखाए आ रहे हैं। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझने की कोशिश करें और दुआ अच्छे अंदाज में मांगे। और जो अल्फाज आपको, जिनके मायने पता हो, उन्हीं अल्फाजों में दुआ मांगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन आपकी तमाम दुआओं को कबूल मंजूर फरमाएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन माह रमज़ान की 8 तारीख और दूसरी जुमेरात हमारे लिए भी रहमत वाली बना दे, दौलत वाली बना दे, कामयाबी वाली बना दे, नागानी आफात और बलियात से हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह पाक ये अमल दूसरी जुमेरात को मुझे भी करने की तौफीक अता फरमाए, आपको भी करने की तौफीक अता फरमाए। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।